روز کی روٹی کلام مقدس ماسٹر روکس برکت کے ساتھ مسیح یسوع کی سلامتی، مسیح یسوع کا دائمی اطمینان تمام سننے والوں کے ساتھ اور آپ کے فیملی ممبران کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتا رہے۔ روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی برکت آپ سبنوں کے لیے اور آپ کے فیملی ممبران کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے مانگتا ہوں۔ اس ایمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں، اور اس کلام کو آپ اپنے عزیز و اقارب کو پھر سینڈ کرتے ہیں، اور اس کے وسیلہ سے آپ بھی برکت پاتے ہیں اور آپ کے عزیز و اقارب بھی اس کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں۔ عزیزو، آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کریں۔ ہمارا ٹاپک کافی دنوں سے روح القدس کے پھلوں میں رکاوٹ کا باعث جو جسمانی خواہشات، جسمانی چیزیں ہیں، ان کو ہم کیسے اپنی زندگی میں سے دور کر سکتے ہیں، اس تعلق سے ہم کافی دنوں سے سیکھ رہے ہیں۔ آئیں کلام اقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں سے افسس کی کلیسیا کو پولس رسول کا خط ہے، اور اس کا 2 نمبر باب ہے، اور اس کی آیات مبارکہ 3 میں آپ نے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ کلام اقدس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ کلام اقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، آئیں ایک اور آیت مبارکہ ہم تلاوت کرتے ہیں۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 20 اور 21 ہم تلاوت کریں گے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ میرے عزیزو، جو ہم نے کلام اقدس کا حصہ پہلے تلاوت کیا اور آپ نے خوشی کے ساتھ اس کو عزت و احترام کے ساتھ سنا اور قبول کیا، اس کے اندر پولس رسول افسس کی کلیسیا کو لکھتا ہے کہ ہم بھی اس سے پہلے جسم کی خواہشوں کو پورا کرتے تھے، مگر اب نہیں، کیونکہ اب ہم نے یسوع المسیح کو پہن لیا ہے۔ آج جس بات پر ہم غور کریں گے وہ لفظ ہے نشہ بازی۔ وہ لفظ ہے نشہ بازی۔ میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو لفظ نشہ بازی جو ہے پرانے عہد نامہ میں ہمیں 1 مرتبہ ملتا ہے، اور جب ہم نئے عہد نامہ میں داخل ہوتے ہیں تو جب ہم اس نئے عہد نامہ کا آیت با آیت مطالعہ کرتے ہیں تو لفظ نشہ بازی جو ہے یہ ہمیں 4 مرتبہ ملتا ہے، اور ٹوٹل بائبل مقدس کے اندر لفظ نشہ بازی جو ہے یہ 5 مرتبہ میں ملتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم لفظ نشہ کے اوپر غور کرتے ہیں، لفظ نشہ جو ہے پرانے عہد نامہ میں 19 مرتبہ اور نئے عہد نامہ میں لفظ نشہ وہ 9 مرتبہ، اور ٹوٹل بائبل مقدس میں 28 مرتبہ لفظ نشہ استعمال ہوا ہے، اور نشہ بازی بائبل مقدس میں 5 مرتبہ یہ لفظ ہمیں ملتا ہے۔ اب ہم اس کے آگے اس پہ غور کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ لفظ جو نشہ بازی ہے یا نشہ ہے، اس کے لیے یونانی زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے میتھے، میتھے، جس کا مطلب ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ایسی ذہنی اور جسمانی ڈگمگاہٹ۔ میں دوبارہ آپ کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں، یونانی زبان میں اس لفظ کے لیے جو اصل متن میں لفظ ہے وہ ہے میتھے، اور جس سے مراد ہے ایسی ذہنی یا جسمانی ڈگمگاہٹ جو کسی نشہ آور چیز یا محلول کے استعمال یا پینے کے نتیجہ میں ہوتی ہے، جس سے انسان اپنی ہوش و حواس جو ہے وہ کھو جاتا ہے۔
جس کے پینے سے یا جس کے کھانے سے انسان جو ہے وہ اپنی ماں کی پہچان بھول جاتا ہے، یا اس کے کھانے یا پینے سے انسان جو ہے وہ اپنے بیوی کی پہچان بھول جاتا ہے، اپنے باپ کی پہچان بھول جاتا ہے، ایسی چیز جو پینے یا کھانے سے وہ اپنی بہن بھائی ایسے انسانی رشتوں کی پہچان بھول جاتا ہے، اس کو نشہ بازی کہا جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ ایک ایسی نامراد اور نسور جیسی بیماری ہے جو کہ روح القدس کے پھلوں میں سب سے بڑا اور رکاوٹ کا باعث ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں راست باز اور ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے پیروکار ہوتے ہوئے، ان کو ہمیں اپنی لائف سے، اپنی زندگی سے ان کو باہر نکالنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں روح القدس کے پھل لگ سکے۔ جب ہم پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک آیت مبارکہ یسایہ نبی کے معرفت ہم تک پہنچتی ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 11 ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے ان پر افسوس جو صبح سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں، اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ لے۔ میرے عزیزو، نشہ بازی ایک ایسی بری عادت ہے جس سے سب سے پہلے آپ کا روپیہ اور پیسہ جو ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے۔ نمبر 2، جس سے آپ کا جسم جو ہے جسمانی طور پر وہ آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تیسری بات، آپ روحانی طور پر آسمانی باپ کے گنہگار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس عادت کو اپنی لائف میں سے، اپنی زندگی میں سے باہر نکالنا ہے تاکہ روح القدس کے پھل لگ سکیں۔ میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں نئے عہد نامہ میں سے۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، جب اس کے حواریوں نے، اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے آنے کا نشانات کیا ہوں گے، تو اس وقت خداوند یسوع المسیح نے یہ بات ان کے گوش گزار کی۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 21 باب اور اس کی آیات مبارکہ 34 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائے، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع المسیح نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ ہم نشہ بازی سے، ہم دل کے خمار سے، جب نشہ والی کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو اس سے آپ کا دل جو ہے وہ خمار سے بھر جاتا ہے، جس سے آپ ذہنی طور پر ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پولس رسول جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے اور اس کا 13 نمبر باب ہے اور اس کی آیت مبارکہ 13 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، جیسا دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور نہ شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے نہ حسد سے۔ میرے عزیزو، یہاں پر بھی پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو انتباہ کر رہا ہے، ان کو آگاہ کر رہا ہے، ان کو اس بات سے خبردار کر رہا ہے کہ تمہارا چال چلن، تمہاری عادات، تمہارا رہن سہن ایسا ہو کہ جو خدا کو پسند آئے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ مقدس پطرس رسول جو ہیں اس کے بارے میں، اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ پطرس رسول کا پہلا خط ہے اور اس کا 4 باب اور اس کی آیت مبارکہ 3 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، مے خوری، ناچ رنگ، نشہ بازی اور مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے اپنے پہلے وقت گزارا اب نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر بھی مقدس پطرس رسول جو ہے وہ کلیسیاؤں کو اس بات سے انتباہ کر رہا ہے، اس بات سے وہ ان کو آگاہ کر رہا ہے کہ پہلے ہم نے جو لائف گزاری ہے
وہ ایسے کاموں میں گزاری ہے، لیکن اب ہم نے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے۔ اب ہماری لائف کے اندر خداوند یسوع المسیح کے زندگی کا مزاج ہونا چاہیے اور روح القدس کے پھل لگنے چاہیے، جس میں سب سے پہلا پھل جو ہے وہ محبت ہے۔ اسی طرح جب ہم عقل کا بادشاہ پرانے عہد نامہ میں سلیمان کے تعلق سے ہم جب پڑھتے ہیں، امثال کی کتاب اور اس کا چیپٹر نمبر 23 ہے اور اس کی آیت مبارکہ 21 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور عقل کا بادشاہ سلیمان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ شرابی اور خاؤ جو ہے وہ کنگال ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس نشہ بازی کی لعنت کو اپنی لائف میں سے، اپنی زندگی میں سے باہر نکالنا ہے۔ اس عادت کو ہم نے چھوڑنا ہے، ورنہ عقل کا بادشاہ کہتا ہے ایسا شخص جو ہے وہ کنگال ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیں آج ہم خدا کے حضور اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند، ہم نے تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے، اب ہماری زندگی میں روح القدس کے پھل جو ہیں ان کو ہماری زندگی میں لا، تاکہ ہماری زندگی میں محبت اور پیار کی روح جو ہے وہ آ جائے، تاکہ ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ اس میسج کو خود سنیں اور دوسرے اپنے عزیز و اقارب کو اس میسج کو ضرور سینڈ کیا کریں، تاکہ اس کے وسیلہ سے آپ بھی برکت پائیں اور بھی لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، آسمان اور زمین کا کل اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی، تیرے پاؤں کی چوکی کے اندر خداوند ہم سرنگوں ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں اور تجھ سے رحم کی اپیل چاہتے ہیں۔ تیرا خادم ہوتے ہوئے جتنے سامعین نے اس وقت تیرے کلام کی آواز کو سنا ہے، ان سب کو اور ان کے فیملی ممبران کو اور خداوند ان کے عزیز و اقارب کو، اگر کوئی اس وقت بیمار ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، آج اس دعا کے وسیلہ سے، اس کلام کے وسیلہ سے خداوند اس کی زندگی جو ہے وہ بحال ہو جائے، اس کی زندگی میں خداوند سکون حاصل اس کو ہو۔ اس کلام کے وسیلہ سے اس کی زندگی میں اگر کوئی بیماری ہے تو یسوع کے نام سے وہ ہیل ہو جائے، اگر کوئی خداوند مشکل پریشانی ہے تو یسوع کے نام سے خداوند وہ اس کے وسیلہ سے آزاد ہوں۔ اپنے کلام اور اپنے نام کے وسیلہ سے اپنے بچوں کو روزگار عطا کرنا، جو خداوند قرض کی لعنت میں ہے، یسوع کے نام سے وسائل مہیا کرنا اور وہ قرض کی لعنت سے آزاد ہو سکیں۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا کرنا، جو خداوند بے اولاد خاندان ہیں ان کو صاحب اولاد کرنا، جو بیٹے بیٹیاں تعلیمی میدان میں خداوند تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یسوع کے نام سے ان کو سکسیسفل کرنا، حکمت اور دانائی بخشنا، تاکہ خداوند وہ تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے۔ اس وقت دعا کو، منت کو اپنے حضور قبول کرنا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے ہم نے مانگا اور پایا، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔